السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 15۔ پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا، جانے دے قربت لمز کو گالی نہ بنا، جانے دے تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر مٹتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے۔ اس کے پاؤں پر آبلے پڑ چکے تھے اور آبلے اب برس رہے تھے، شدید گرمی اور خراب سڑک۔ اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس سے بڑی بد نصیبی تو وہ خود تھی۔ گرم لوگ کے تھپڑے اور رستے ہوئے زخم اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا دل کا ٹوٹ جانا۔ وجود کو لاکھ سنبھالو، ان کرچیوں کے ساتھ بکھرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آس پاس کی سجی دکانوں سے جھانکتے دکاندار اس طرح کی دیوانگی دیکھنے کے عادی تھے۔ یہ منت پوری ہونی تھی یا دھاگے کی صورت پیر پر باندھی ہی رہ جانی تھی؟ اس سے بلاتر ایسے سستے تماشے وہ آئے روز دیکھتے تھے۔ تماشا بنی وہ تھک چکی تھی۔ بڑے آہنی دروازے کو دیکھتے ہی وہ تازہ دم ہوئی۔ تھکاوٹ تو پہلے بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کسی کو پا لینے کا عزم آنکھوں سے جھانک رہا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے جوتے ایک طرف کو اتارے، سیڑھیاں منتظر تھیں۔ وہ یاد آیتیں پڑھتی چڑھتی چلی گئی۔ سامنے برآمدہ سا بنا ہوا تھا اور آگے کو ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ وہ قبرستان عبور کر کے آئی تو بہت چھوٹا سا دروازہ تھا، اسے اب جھکنا تھا۔ جھکا ہوا سر مزید جھکا کر اندر داخل ہوئی۔ پکی زمین پر چھوٹا سا کمرہ تھا، قبر پر سنہری چادر پڑی ہوئی تھی، سبز چادر پڑی ہوئی تھی۔ ایک میٹھی سی خوشبو جو اندر آتے آتے تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، ہاتھ میں پکڑے شاپر میں سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا۔ مزار کی دیکھ بھال کرنے والے نے پاس آ کر اتنا پوچھا، بی بی منت لائی ہو؟ وہ کہہ سکتی تو کہتی دل لائی ہوں، لیکن صرف اسبات میں ہلا دیا۔ پوچھنے والا ہاتھ کے اشارے سے بٹھا کر چلا گیا۔ اب اسے تب تک وہیں بیٹھا رہنا تھا جب تک 11 منت مانگنے والے لوگ مٹھائی کے ڈبے میں موجود 11 رس گلے جن پر چھلے سجے ہوئے تھے اٹھا کر نہیں لے جاتے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے لگی۔ جو شام کا وقت منڈیر پر آنے لگا، مزار میں رش بڑھنے لگ گئی۔ وہ وہیں بیٹھی قرآن پاک پڑھتی رہی۔ 7ویں عورت نے اس کے پاس آ کر گلاب جامن اٹھایا تو ساتھ ہی پوچھا، کیا نام ہے اس کا؟ پاکیزہ نے فوراً ہی بتایا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کوئی حساب کتاب کرنے لگ گئی۔ مل جائے گا، تجھے مل جائے گا، بدوضع سی چال ڈھال والی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اسے یوں لگا کہ گویا وہ مل ہی گیا ہو۔ واپسی میں جاتے ہوئے اس کی چال میں تمکنت تھی، وہ پرسکون تھی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اشارے بڑی خوشیوں سے زیادہ خوش کر دیتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، اندھیرا ہونے کو تھا اور وہ گلی سے باہر نکلنے والی تھی۔ گلی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ کوئی قرب ہو اور من چاہا ہو تو چال ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ ہوا نے دھیرے سے اس کی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر گدگدی کی۔ وہ ننگے پاؤں واپسی کے سفر پر چلتی رہی۔ اسے کسی نے کہا تھا 41 دن تک 41 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر 41 باداموں پر پھونک دے، ان میں سے 3 بادام آفتاب کو کھلا دو اور باقی خود کھا لو، وہ تم سے شادی کر لے گا۔ اس نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مسلسل وظیفہ کیا۔ نتیجہ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ نا امید نہیں تھی۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے، وہ گناہگاروں پر بھی اثر کر جاتا ہے، اس کی تاثیر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے نصیب کیسے سونے رہتے؟ اس کی آنکھوں میں جگنوں نے ہر صورت آنا تھا۔ شہر کا کوئی دربار مزار ایسا نہ تھا جہاں وہ نہ گئی ہو۔ اپنی منت کے ستارے آنچل میں پرو کر ہر ولی اللہ، ہر زاہد کے سامنے جھولی پھیلانے لگ گئی تھی۔ کسی اللہ والے کو دیکھتی، کسی نیک بندے کو دیکھتی تو دعا کی درخواست کرتی، اس کی آواز رنج جاتی، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے، اس کے بال سمٹے رہتے، سر ڈھانپا رہتا۔ دعائیں مسلسل سے کئی زیادہ مسلسل ہو چکی تھی۔ فرض نمازیں تو گھٹی میں شامل تھیں، اب وہ تہجد چاشت بھی نہ چھوڑتی۔ قرآن پاک میں پڑھا کہ جو گرم نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ بستر اب اسے کانٹے کی طرح لگتا تھا۔ اللہ جی تو سب کو دیتے ہیں، مجھے بن مانگے دیتے ہیں، اب میں مانگوں گی تو کیا خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ اس نے شکر کرنے کی توفیق مانگی تھی، وہ صبر نہیں کر رہی تھی۔
عیدگاہ کے پیروں نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ یہ لڑکی باولی ہو چلی تھی۔ کالا دوپٹہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا، اسکارف کس کر بندھا ہوا تھا۔ رو یوں رہی تھی جیسے آج ہی یتیم ہوئی ہو۔ بین دل کو چیرتے تھے۔ ہچکیاں لیتا وجود جب سسکیاں بھرنے کی کوشش کرتا تو ناک لال ہو جاتی۔ رواں آنسو چہرے کی ملامت کو مسکینی میں بدل رہے تھے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو محبت کی تھی۔ یہی تو اس کا قصور تھا، اس نے محبت کی تھی۔ شکر ہے کہ اللہ دلوں کا حال چہرے سے ظاہر نہیں کرتا، وہ ہم گنہگاروں کے عیب چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر ہمارے عیب بھی ہمارے چہرے سے دوسروں کو نظر آنے لگ جائے تو ہم مسکین نہ لگے، ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائے۔ غیب کا علم اسی لیے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تنہائیوں میں ہونے والے، اندھیروں میں ہونے والے گناہ سب کے سامنے نہیں لاتا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں موقع دیتا ہے، توبہ کر لو، بخشش مانگ لو۔ اگر وہ بخشش فرما دے تو پھر ان گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے کیے ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب رائی برابر غلاظتیں نہیں چھپی رہے گی، اس دن وہ ہمارے عیوب کو پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ اس کی عیوب کا چھپنا ہی تھا جو اسے بچا گیا۔ اپنے آنسوؤں سے اس نے عیدگاہ کے پیر سے ایک آیت لی۔ انہوں نے کہا تھا 11,000 مرتبہ پڑھو، جو چاہتی ہو مل جائے گا۔ اس نے 11,000 مرتبہ پڑھ لیا، روتی بلکتی پھر گئی۔ دن گزر رہے تھے لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جو نام لے لے کر مرتا تھا، اب آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دل کرتا تو بات کر لیتا ورنہ نظر انداز کر دیتا۔ کوئی اتنا بھی کیسے بدل سکتا ہے؟ اور اگر بدلنا اتنا ہی آسان ہے تو پہلے جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ پہلے جیسا ہوتا تو زندگی کتنی مختلف ہوتی، کتنی حسین ہوتی۔ اپنے گلے شکوے دیوتا کے سامنے پیش کرتی، وہ سن کر ہنسی میں اڑا دیتا، کہتا 8 سال لگا کر تم نے مجھے بدلا ہے، اب 8 سال بعد چاہتی ہو کہ میں پھر بدل جاؤں؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔ عیدگاہ کے پیر نے اب 41,000 بار وہی آیت پڑھنے کو کہا، فرق نہیں پڑا۔ تعداد لاکھ ہو گئی۔ کہنا آسان ہے، پڑھنا مشکل۔ ایک ہی شخص کا تصور کیے پورے دل سے اللہ کے حضور مسلسل مناجات کرتے رہنا بہت مشکل ہے۔ ساری دنیا کے خالق سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا کہاں آسان ہے؟ وہ تو محبت کرتی تھی، اس کے لیے سارے مرحلے آسان ہوتے گئے۔ تعداد لاکھ سے 3 لاکھ تک جا چکی۔ وہ بوکھلائی سی رہنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہم وقت رہتے۔ وہ آفتاب کی ہو جانے کا کلمہ پڑھنے لگی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پڑھتی تو اسے بہتری آفتاب لگتا، اسے حسنہ آفتاب لگتا۔ وہ آفتاب کا تصور کرتی، وہ اسی کو مانگتی۔ پاکیزہ کی شدتوں سے وہ غافل کہاں تھا؟ ملتا رہتا تھا، جب بلاتا کچے دھاگے سے بندھی چلی جاتی۔ وہ موم ہو گئی تھی، وہ موڑتا رہتا، وہ مڑتی رہتی، وہ توڑتا رہتا، وہ توڑتی رہتی، وہ جوڑتا رہتا، وہ جڑتی رہتی، وہ ڈھالتا رہتا، وہ ڈھلتی رہتی۔ ساز بھی اس کی مرضی سے لیتی، لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھے اب تم سے چڑ ہونے لگی ہے، اتنی محبت تم کرتی نہیں ہو جتنی ظاہر کرتی ہو۔ وہ دل چیر کر دکھا سکتی تو دکھا دیتی۔ برسوں پہلے وہ دستک دینے والا تھا اور اس نے دروازہ کھولا تھا، اب وہ دستک دے رہی تھی، اب اسے بھی تو دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ اس کی ذہانت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے والا اسے نفسیاتی مریض کہنے لگا تھا۔ تم نفسیاتی مریض ہو، تمہیں نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ وہ من ہی من میں سوچتی، میں دل کی مریض ہوں، مجھے طبیب عشق کو دکھانا چاہیے۔ اس کی رنگت کو سنہرا کہنے والا اس کے اٹھنے بیٹھنے میں 100 قباحتیں نکالتا تھا۔ تم اپنا چہرہ تو ٹھیک کرو، ہر وقت کہیں نہ کہیں سے شکل خراب ہوتی ہے۔ اپنی رنگت تو دیکھو، کیا حشر بنایا ہوا ہے، تمہارے ساتھ چلتے بھی شرم آتی ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی، آفتاب کو کیا معلوم، آفتاب کے لفظوں سے 100 دفعہ قبر کھودی جاتی تھی، وہ ہر دفعہ اس میں دفن ہوتی، اپنی انا کو اسی قبر میں ڈالتی، عزت نفس کو جلا کر خاک کرتی، پھر قبر سے نکلتی اور آفتاب کے سامنے پھر سے ہاتھ پھیلاتی، مجھ سے شادی کر لو۔ ایک عذاب تھا جو اسے زندگی میں دے دیا گیا تھا۔ سب رنگ پہننا چھوڑ چکی تھی، وہ سیاہ رنگ پہنتی تھی، ایک بہتر تبصرہ اب اسی رنگ کے لباس میں ملا تھا۔ کچھ بہتر لگتا ہے تمہارا رنگ اس رنگ میں؟ تب سے بس سیاہ رنگ تھا،
سیاہ رنگ کا جوتا، سیاہ رنگ کے کپڑے، سیاہ رنگ کا بیگ، ایک ہی سیاہی تھی جو انتظار کی صورت اس کے ماتھے پر چپکا دی گئی تھی۔ وہ خود کو رگڑ رگڑ کر دھویا کرتی، مگر یہ سیاہی جان نہ چھوڑتی۔ وہ بھول چکی تھی آخری دفعہ بے ساختہ کب ہنسی تھی۔ مسکراتی تو لگتا رو پڑے گی، اور اگر وہ روتی تو یہ بات طے تھی، آنسو سیاہ ہی نکلتے۔ نمازیں لمبی ہو گئی تھی، وہ سجدے میں جاتی تو سجدے سے نہ اٹھتی۔ تسبیحات طویل سے طویل تر ہو گئی تھی۔ جتنا اللہ کے آگے جھکتی اتنا شرمندہ ہوتی۔ دل میں عجیب کھٹکا سا پیدا ہو گیا تھا۔ اگر یہ نکاح ہے تو کیسا نکاح ہے جو اس شخص کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکا؟ اور اگر نکاح نہیں ہے تو میں اب تک کیوں رابطے میں ہوں؟ میں اس سے کیوں ملتی رہی ہوں؟ ہزاروں سوال تھے جو دل میں طوفان برپا کیے تھے۔ وہ سوالوں پر جاتی تو چین سے نہ رہ پاتی، اس کی ہر سانس مشکل ہو جاتی۔ ایک وقت تھا کہ آفتاب اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی عادت بن گیا، پھر اسے عادت سے محبت ہوئی۔ اب اسے اس محبت کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف آفتاب کیا سوچتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دل چاہتا تھا کسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے۔ جتنی بدگمانی اور بدقدری سوچوں میں بھر چکی ہے، کسی طرح سے مٹا دے، لیکن اس کے اختیار میں یہ تھا ہی نہیں۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا وہ انسان ہے، یہ خدا نہیں۔ اس کی عقل تسلیم کر رہی تھی کہ کوئی ہستی ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ وہ چاہتی تو اسے چھوڑ دیتی، لیکن چاہ میں کب تھا کچھ؟ وہ دعاؤں سے نکل کر نس نس میں بھر چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ دل و دماغ میں عجیب سی کشش تھی۔ آفتاب سے ملتی تو مزید کشمکش کا شکار ہو جاتی۔ وہ کبھی اتنا اچھا بنتا کہ ہیرا لگتا، کبھی اتنا بدلتا کہ کاٹ کر رکھ دیتا۔ واقعی ہیرے جیسی صفات تھی اس کی۔ خیال رکھنے پر آتا تو پاؤں چومنے لگتا، درشتی پر اترتا تو نظر بھر کر نہ دیکھتا۔ من چاہتا تو پاکیزہ کو دیکھ دیکھ کر گانا گنگناتا رہتا، اور جیم نہ مانتا تو ہزاروں فرمائشیں کرتی پاکیزہ، پر کان نہ دھرتا۔ ایک آئس کریم کھلانے کے لیے میلوں دور لے جاتا، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات پر رلا دیتا، لیکن بات نہ مانتا۔ آفتاب کو فرق نہیں پڑتا تھا، اب اس کو پاکیزہ کے رونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ قرآن پاک آفتاب کو پاکیزہ تحفے میں دے چکی تھی۔ شاید کسی چیز سے وہ سنجیدہ ہو جائے، شاید وہ جان سکے کہ پاکیزہ آفتاب سے کتنی محبت کرتی ہے۔ پاکیزہ کی ساری کوششیں بے معنی جا رہی تھی۔ جس دن کوئی وظیفہ مکمل ہوتا، آفتاب کا رنگ ڈھنگ تھوڑا سا بدلتا۔ وہ پوری امید ہو جاتی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی، اور وہ اتنے فاصلے پر کھڑا نظر آتا کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگتی۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار صبح گلاب راتیں، بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتے ہزار ماتے۔ جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہے، گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہے، چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہے۔ رشتے سچ میں آنے لگ گئے تھے۔ پھپھو کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود آفتاب کی والدہ نہیں مان رہی تھی۔ ایک تسلی تو تھی کہ آفتاب راضی ہے، بس وہ اسی تسلی سے امید کا دیا روشن کیے آنکھیں انتظار میں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ سب کچھ قابل برداشت تھا، لیکن دل کا کھٹکا اسے وسوسے میں ڈال رہا تھا۔ اللہ کا نام جھوٹے منہ سے بھی لو تو دل سچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر یہ دنیا اور رسم و رواج دماغ سے نکل جاتے تھے، بس اللہ یاد تھا۔ وہ نکاح کر کے اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں نکاح دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ پراپر نکاح۔ آفتاب اور پاکیزہ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے تھے۔ پاکیزہ کی باتیں آفتاب کو طنز لگتی، آفتاب کی مصروفیت پاکیزہ کو رعونت محسوس ہوتی۔ جب سجدے میں جھکتی تو بس یہ دعا کرتی کہ اگر وہ بد دعا ہے تو اسے میرے لیے دعا بنا دے، اگر وہ بلا ہے تو اسے میرے لیے رد بلا بنا دے۔ اللہ سے بس یہی چاہتی تھی کہ آفتاب سے ایک دفعہ سب کے سامنے سچا نکاح ہو جائے، پھر بھلے وہ اس کے قریب نہ آئے، پھر بھلے وہ اسے طلاق ہی دے دے۔ آفتاب قریب تو آتا تھا، لیکن نکاح نہیں کرتا تھا۔ سب کے سامنے علی اعلان اقرار بھی نہیں کرتا تھا۔ باقی بس یہی تھا کہ یہ بے نام سا تعلق بھی ٹوٹ ہی جائے۔ وہ پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی تھی، جان جانے کے خوف بھی
जान जाने का खौफ भी था और जीने की ख्वाहिश भी। बचने की उम्मीद नज़र ना आती थी और मरने का अपना इरादा भी था। ज़िंदगी मौत बन चुकी थी, वो समझ नहीं रही थी, लेकिन हकीकतन ज़िंदगी मौत ही का सफ़र है। आफताब ने बहुत इसरार करके उसे मिलने बुलाया था। उस गेस्ट हाउस में भी वो पहले कई दफ़ा मिल चुके थे। कमरे का दरवाज़ा बंद था, खामोशी सरसरा रही थी। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। वो उसके कानों में शहद उंडेल रहा था, जो पैरों में रेशमी जंजीर बनता जा रहा था। आफताब, आप शादी कब करेंगे? वो वहीं अटकी हुई थी। उसकी ज़िंदगी और मौत बस उसी एक सवाल से जुड़ी हुई थी। पाकीज़ा, शादी से पहले मैं तुम्हें नफ्सियात के डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊंगी, वरना मेरी ज़िंदगी तो तुम खजा बनाकर रख दोगी। आफताब बहुत हंसते हुए बोला। आज उसे कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। हंसी ने थोड़ी सी तक़वियत पाकीज़ा को मज़ीद बख्शी। आफताब, मेरी शादी हो जाएगी, फुप्पू मज़ीद इंतज़ार नहीं करेगी, वो मिनमिनाई। मैं शादी नहीं कर सकता अभी। ये देखो, और थोड़ी सी स्माइल दो। वो तस्वीर बना रहा था। पाकीज़ा ने बमुश्किल मुस्कुराहट निछावर की। आफताब, कुछ करे ना, सिर्फ रिश्ता ही भेज दे। शादी बेशक 10 साल बाद करना, कम अज़ कम रिश्ता भेज दे। मैं लोगों की बातों से तो बच जाऊंगी। वो उसे दरख्वास्त कर रही थी। वो सिर्फ यही कर सकती थी। तुम तो कहती थी तुम्हें सिर्फ दिल की तसल्ली चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ, लोगों की परवाह नहीं है। और आज तुम लोगों की परेशानी ले रही हो। पता नहीं वो तंज कर रहा था या पाकीज़ा को लगा। फिर मेरे दिल को इत्मीनान दे दे। आप मुझसे कोर्ट मैरिज कर ले, पूरा पूरा निकाह कर ले, कानूनी तौर पर बीवी बना ले। पाकीज़ा के दिल का खटका ज़बान पर आ गया था। तुम निकाह को अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती हो? हर रोज़ नई बात निकालती हो। वो गुस्से में आ गया था। मैं बस वैसे ही कह पाकीज़ा की बात आधी मुंह में ही थी। वैसे ही क्या कह रही थी? तुम्हारा काम है मेरा दिमाग ख़राब करना। तुम्हें सुकून पसंद ही नहीं है। तुम चाहती ही नहीं हो कि हम दोनों खुशी से साथ रहें। मैं हमेशा साथ रहना चाहती हूँ आफताब। तंगी तरशी मैं बर्दाश्त कर लूँगी आफताब। पाकीज़ा की ज़बान में खुजली हुई थी। तुम्हें नहीं लगता तुम नफ्सियाती मरीज़ हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं नफ्सियाती हो गया हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तुम्हारी खराफात सुन सुनकर। वो चीख रहा था। आफताब, आहिस्ते बोले प्लीज़। मैं आहिस्ता बोलूँ? मैं आहिस्ता बोलूँ? मुझे सिखाओगी तुम अब मुझे सिखाओगी? अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मैंने कैसे बोलना है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि आहिस्ता बोलूं। वो बेकाबू हो रहा था। प्लीज़ आराम से आफताब। पाकीज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आफताब में जवाबन उसका हाथ इतनी ज़ोर से झटका कि पाकीज़ा को धक्का सा लगा। आफताब के मजबूत हाथों की बेरुखी ने पाकीज़ा का सर अलमारी के साथ जा लगाया। लोहे की अलमारी का कब्जा टूटकर बाहर की तरफ निकला हुआ था। सर पर जो लगी सो लगी। दाएं कान के पास से गाल पर जख्म बन गया, खून बह रहा था। आफताब, वो सिसकी। अपना हाथ गाल को लगाया तो पपोटे सुर्ख हो गए। एक नज़र आफताब को देखा तो वो अब भी रुख मोड़े खड़ा था। ये देखे, मुझे लग गई है, अब तो मेरी तरफ देखे, उसने मिन्नत की थी। वो मुड़ा। पाकीज़ा को उम्मीद थी कि खून देखकर वो नरम पड़ जाएगा, उसके करीब आएगा, उससे माफ़ी मांगेगा। आफताब ने नज़र भर कर भी नहीं उसके ज़ख्म को ना देखा। वो उसके करीब आया और उसके ज़ख्म पर थूक कर कमरे से बाहर निकल गया। पाकीज़ा, आफताब की पाकीज़ा, रोशनी की ख्वाहिश करने वाली अपने चेहरे का दाग लिए मुर्दा सी खड़ी रह गई। मंसूब थे जो लोग मेरी ज़िंदगी के साथ, अक्सर वही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। यूँ तो मैं हंस पड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मगर कितने सितारे टूट पड़े एक हंसी के साथ। फुर्सत मिले तो अपना गिरेबान भी देख ले, ए दोस्त यूँ न खेल मेरी बेबसी के साथ। मजबूरियों की बात चली है तो मैं कहाँ, हमने पिया है जहर भी अक्सर खुशी के साथ। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। अल्लाह जी, मुझे आपने कब अकेला छोड़ा है? हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं न जाने कितनी दफ़ा उससे मिली हूँ, मुझे तो तादाद भी याद नहीं, लेकिन एक दफ़ा भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि बात घर तक आई हो। आपने तो अल्लाह जी मुझे कभी रुसवा नहीं किया। इस दफ़ा क्यों आजमाइश इतनी तवील होती जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फटने लगता है। अल्लाह जी, मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि ख़ुद को नुमाइश के लिए पेश करूं। मैं ऐसी लड़की भी नहीं थी कि किसी को अपना आप दिखाकर खुश हो जाऊं।
راہ چلتے اگر کوئی مجھے چھو کر گزرنے کی کوشش کرتا تو میں بھلے شور نہ ڈالتی تھی، لیکن رک کر ایک زہریلی نگاہ اس شخص پر ضرور ڈالتی تھی کہ دوبارہ کسی کو چھونے سے پہلے اس کے دل میں تھپڑ کا ڈر ضرور ہو۔ میں نے تو محبت کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کیا تھا، یہ محبت تھی جو خود میری زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ اس شخص نے مجھے پاگل کیا تھا، مجھے اس راستے پہ لے جانے والا وہ شخص ہے۔ میں اسے الزام ضرور دیتی ہوں، لیکن اگر وہ میرا ہو جاتا یا مجھے اپنا بنا لیتا تو میں اسے یہ زندگی بھی بطور انعام دے دیتی۔ اللہ جی، میرے ساتھ آئینے میں کھڑا ہو کر ہم دونوں کو ایک ساتھ خوبصورت کہنے والا آج آئینے کی گواہی پر بھی نہیں جا رہا۔ میں کدھر جاؤں اور کس سے کہوں؟ اگر وہ شخص خوبصورتی کا رسیا تھا تو اس نے تب مجھے کیوں چنا جب میں واقعی کچھ نہیں تھی؟ ایک 13-14 سال کی سانولی سی بچی، میں اسے کیا نظر آیا تھا؟ اگر اس نے میرا ہونا ہی نہیں تھا تو مجھے کسی دوسرے کے قابل تو چھوڑتا۔ ان 8-9 سالوں میں اس کی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں آتی جاتی رہی۔ اسکول کے زمانے میں بھی وہ مجھے جلانے کی خاطر کتنی ہی لڑکیوں سے دوستی کرتا رہا، لیکن اختتام میں وہ میرے پاس آتا تھا۔ اللہ جی، اب اختتام کب آئے گا؟ اللہ جی، اب وہ میرے پاس کب آئے گا؟ اللہ جی، میں اسے بھول بھی جاؤں تو اس کی دیوانگی کیسے بھولوں؟ وہ جو میری ہتھیلیوں پر بار بار نرم بوسے دیتا تھا، اس کے لمس کو کیسے بھولوں؟ میں اس شخص کی بے وفائی کو یاد رکھ لوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو اس کے گھر میں دھڑکنے لگ گیا تھا؟ اس مان کا کیا کروں جو مجھے اس کے نام پر تھا؟ اس دعا کا کیا کروں جو میرے خوابوں تک میں آنے لگی تھی؟ میں اس دماغ کا کیا کروں جو اس کے گھر والوں کو اپنا خاندان سمجھنے لگ گیا تھا؟ میں کسی دوسرے انسان سے تو کیا، اس کے گھر والوں سے بھی کبھی محبت کی دعویدار نہیں ہو سکتی۔ محبت تو ایک دفعہ ہوتی ہے اور وہ مجھے ہو گئی۔ اب میں ڈھونگ کر سکتی ہوں لیکن محبت نہیں کر سکتی۔ محبت کو کہیں یہ محبت بن کر مجھے نہ آزمائے اور اس محبت کو کہے کہ مجھے میری محبت دے دے۔ یہ ظلم ستم محبت کو کہہ دے کہ اور نہ کرے۔ محبت نہیں، محبت اب اور نہیں، پلیز نہیں، محبت اب اور نہیں۔ وہ بیوقوف نہیں تھی، وہ تو بہت سمجھدار تھی۔ وہ کیسے کسی کو ہر ایک لمحہ بتاتی۔ جب آفتاب نے اس کا اعتماد کمایا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے اس کا یقین آفتاب پر بڑھتا چلا گیا تھا، وہ پاکیزہ کو سوئی بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔ پاکیزہ کے رونے پر جیسے آفتاب کی روح جسم سے نکل جاتی تھی۔ خود کو ہزاروں تکلیفیں دے دیتا لیکن پاکیزہ کو ٹھنڈی گرم ہوا تک نہ لگنے دیتا۔ پاکیزہ کی کوئی کتاب کہیں سے نہ مل رہی تھی تو آفتاب کی ذمہ داری بن جاتی۔ پاکیزہ اتنے سارے لمحوں کو یاد نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر ان لمحوں کو کسی طرح یاد بھی کر لے تو ان لمحوں سے کشید کیے جانے والے جذبات کسی کو بتائے نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کی طرف پیار سے دیکھتا ہے، نرمی سے چھوتا ہے، نم بوسہ دیتا ہے، آنکھوں میں احترام رکھتا ہے تو دل چاہتے ہوئے بھی اس کی جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ جگہ نہ تو ختم ہو سکتی ہے نہ ہی کسی کو مل سکتی ہے۔ اس جگہ میں یا تو وہی رہتا ہے یا کوئی نہیں۔ جب مکانوں سے مکین چلے جاتے ہیں تو مکان نہیں رہتے، کھنڈر بن جاتے ہیں۔ کھنڈر دل لیے جی رہی لڑکیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لوگ جب پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس دینے کو دلیل نہیں ہوتی، دکھانے کو کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف جذبات ہوتے ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ جذبات کا احساس بھی کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ لوگ سچ کہتے ہیں، لوگ سچ سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکی بیوقوف ہے، یہ تو بہت سمجھدار تھی، لیکن لوگوں پر بیتے تو لوگ بھی جانے کہ محبت بیوقوف کر دیتی ہے، محبت سمجھدار نہیں رہنے دیتی۔ 1,00,000 دفعہ پڑھنے کا وظیفہ 21 لاکھ پر چلا گیا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو آہستہ آہستہ پاکیزہ پر طاری ہو رہی تھی۔ آفتاب نے اس سے معافی مانگ لی تھی، تھوک دینا کون سی بڑی بات تھی۔ محبت نے عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا، پاکیزہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ قبر کے کہیں اندر سے عزت نفس کا احساس سر اٹھانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی، لیکن پاکیزہ ان سبھی کوششوں کو دبک دبک کر سلاتی۔ وہ اس عزت کو سینے سے لگا لیتی تو لوگ کیا کہتے؟ ہزاروں جگہوں پر لوگوں نے آفتاب اور پاکیزہ کو ساتھ دیکھا تھا، وہ پاکیزہ کو کیا سمجھتے؟ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ دوبارہ ٹکرائیں گے یا نہیں، سوال یہ تھا کہ وہ آفتاب کے بغیر لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔
انسان کو کوئی دوسرا برا لگے تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ نفرت کے لیے، ناپسندیدگی کے لیے ایک کو نامختص کر دیتا ہے، لیکن اگر اپنا آپ برا لگے تو گزارا نہیں ہوتا۔ نفرت اور ناپسندیدگی کے لیے کونا مختص نہیں ہوتا۔ زندگی صرف ہو جاتی ہے، زندگی خود نفرت بن جاتی ہے۔ پاکیزہ کو اپنا آپ برا لگنے لگ گیا تھا۔ جو اچھا لگتا تھا وہ اسے مل نہیں سکتا تھا، پھر کوئی اور اچھا کیوں کر لگتا۔ ان 8-9 سالوں میں اس نے 18-19 دفعہ استخارہ کروایا تھا، ایک سید دوست سے حساب کروایا تھا۔ سب نے یہی کہا تھا کہ آفتاب اس کے حق میں بہترین ہے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے بابا جی سے لے کر درگاہ پر بیٹھے فقیروں تک سب نے مثبت اشارے دیے تھے۔ عام انسان سے لے کر خاص تک سبھی آفتاب کے حق میں رہے تھے۔ عادات کا علم رکھنے والوں نے بھی یہی کہا تھا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ ہی سے شادی کرے گا۔ اب جانے کیسی ہوا چلی تھی کہ سب مثبت اشارے گم ہو گئے تھے، دل کی زمین بنجر ہو گئی تھی، استخاروں نے اپنا وجود کھو دیا تھا۔ یہ وقت تھا کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگتی، وہ دلہن بنائی جاتی، لیکن اس وقت اسے سیاہ رنگ عطا کر دیا گیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ساحل پر ایک قدم رکھنا اور پھر ڈگمگا جانا، ساتھ ہی لہروں کا آنا اور آپ کو لے ڈوبنا۔ وہ ڈوب رہی تھی، نیچے، نیچے اور نیچے۔ گلی گلی آباد تھی جن سے، کہاں گئے وہ لوگ؟ بستی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ۔ پاکیزہ مجھ سے ملو، اصرار باقی تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر اصرار باقی تھا؟ آفتاب کیوں ملوں؟ ملنے کو کیا باقی رہ گیا ہے؟ دل سخت ہونے لگ گیا تھا۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے اقرار کرنے کی وجہ دے دیں، میں بھی انکار نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ ہے نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی۔ وہ نہیں تھی، لیکن اکیلے میں ملنا اور سب سے چھپ کر رشتہ رکھنا، ایک دوسرے کو چھونا، لوگوں کے سامنے پاک پاکیزہ ہونے کا ڈھونگ رچانا اسے نفسیاتی کرنے لگا تھا۔ اسے اپنا آپ داشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے نیچے مجھے جواب دیتی ہو، میرا تھوک چاٹنے والی مجھے جواب دیتی ہو، کسی کی بچی، کسی ڈیش کی بچی میرے آگے زبان چلاتی ہو۔ جو بات آفتاب نے ادھوری کہی تھی وہ پاکیزہ نے پوری سن لی تھی۔ آسمان پہلے کبھی نہیں گرا تھا، پاکیزہ کو احساس ہوا، آسمان تو آج گرا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ تھا محبت کا نتیجہ، یہ تھا محبت کا انجام۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، پاکیزہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے احساس ہو گیا تھا، دل کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ آفتاب نے جواباً فون رکھ دیا۔ پاکیزہ کو رونا نہیں آ رہا تھا، وہ پچھلے 2 سالوں میں بہت رو چکی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد حواس بحال ہوئے تو اسے رونا آیا، لیکن موت نہیں آئی، حالانکہ آج اسے موت کی چاہ تھی، شدید چاہ تھی۔ موت حرام ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ طلب ضرور بن جاتی ہے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ پاکیزہ کے لبوں سے اور کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ پیغامات میں بھی بس یہی دہرا رہی تھی۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے آپ خود سے الگ کر دیں۔ ایک ضد تھی جو پاگل پن کی طرح لبوں پر آ ٹھہری، زبان کچھ اور کہنے سے قاصر تھی۔ تم تو نکاح کے بارے میں ویسے بھی مخمصے میں ہو، جاؤ، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ جان چھوڑنے کو تیار تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پاکیزہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ اپنا سارا اعتماد گروی رکھ چکی ہے، اور آفتاب اپنی ساری کمزوریوں کو طاقت میں بدل چکا ہے۔ وہ کسی سے تیکھا ہو کر نہیں بولتا تھا، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب اگر وہ گالی دے رہا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ واقعی آفتاب بن گیا تھا، شدید گرم، جھلسا دینے والا۔ نہیں، آپ اپنے منہ سے کہیں کہ آپ نے مجھے طلاق دی۔ دیوانگی باولا کر دیتی ہے۔ وہ دیوانی زیادہ تھی یا باولی زیادہ، یہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اس اصرار کے پرے کہیں امید کا موتی جگمگ کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے منا لے، شاید وہ مجھے اپنا لے، شاید وہ سب ٹھیک کر دے۔ 8-9 سال کی رفاقت کو وہ ایک دن کے غصے میں تو نہیں چھوڑے گا نا۔ میں تو اس کے بچپن کی دوست ہوں، اب وہ جوانی میں میرا ساتھ گزار کر بڑھاپا کسی اور کے ساتھ کیسے جی سکتا ہے؟ وہ کسی اور کو کیسے نم بوسے دے سکتا ہے؟ وہ کسی اور کو کیسے اتنا پیار دے سکتا ہے؟
وہ تو بہت صفائی پسند ہے۔ اگر میں خود کو ایک کے بعد دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تو وہ ایک کے بعد دوسری لڑکی کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے اگر غلط بات کہہ دی تو کیا ہوا؟ بس وہ ایک دفعہ معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں گی۔ معاف کیا کرنا، میں اسے پہلے سے زیادہ پیار دوں گی تاکہ وہ میری قدر کر سکے۔ میرا اور اس کا رشتہ اتنا کچا تو نہیں ہے کہ میں اس سے طلاق مانگوں گی اور وہ طلاق دے دے گا۔ کوئی ادھار تو ہے نہیں جو ہمارے درمیان تبادلہ ہو اور بھلا دیا جائے۔ ہمیشہ رہنے والے ساتھ میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے؟ وہ خود کو میرا فرینڈ فار ایور کہتا ہے، میں اسے اپنا ہمجان سمجھتی ہوں۔ اگر اس نے غصے میں غلط لفظ کا استعمال کر دیے تو میرا غصہ اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس دلا دے گا۔ تم واقعی یہ سننا چاہتی ہو؟ آفتاب نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ امید کے موتی کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ اس ذلت بھری زندگی کو مزید کتنا گھسیٹوں آفتاب؟ اگر آپ مجھے اس ذلت سے نجات نہیں دے سکتے تو پھر اس رشتے سے نجات دے دیں۔ تم پچھتاؤ گی۔ آپ بھی تو پچھتا رہے ہیں مجھ جیسی نفسیات کے ساتھ رہ رہ کر۔ پھر تانے دے رہی ہو؟ بہت مار کھاؤ گی تم اپنی زبان سے۔ آپ وار کرے اپنی زبان سے، چھوڑ دیں مجھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پاکیزہ، میں نے تمہیں طلاق دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب خوش ہو؟ بہت صفاقی سے اس نے پوچھا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ خوشی کے ہجے بھی کرنا بھول گئی تھی۔ آسمان جو پہلے گرا تھا وہ پورا نہیں تھا۔ پاکیزہ کو ایک بار پھر احساس ہوا، اب آسمان پورا گرا تھا۔ وہ پورے قد سے آسمان تلے دب گئی تھی۔ سانولا سبھی سب بھول گیا تھا، اب کالا تھا۔ اس دنیا کا ہر رنگ کالا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔